فلسطین اس خطہ زمین کے شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور بحیرہ مردار، مغرب میں بحیرہ روم، جنوب میں خلیج عقبہ اور جنوب مغرب میں دریائے سینا مطلب مصر واقع ہے۔ دریائے اردن فلسطین اور اردن کے مابین حد فاضل ہے۔ ماضی میں فلسطین وہ شام کا حصہ ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام فلسطین بن سام بن ارم بن نوح علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطی یا فلسطوی قوم یہ 13 قبل مسیح میں اناطولیہ یا جزیرہ کریٹ سے آ کر بحیرہ روم کے ساحل پر اسکلان اور عزا کے درمیان آباد ہوئی۔ انہوں نے کنعانیوں کو نکال کر باہر کیا جو 3000 قبل مسیح سے یہاں پر آباد تھے، اور فلسطینیوں کے نام پر اس علاقے کو فلسطین کہا جانے لگا، جبکہ پہلے یہ کنعان کہلاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں یہاں پر وارد ہوئے۔ فلسطین کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور کم میدانی ہے۔ اس کے ساحلی شہروں میں عکا، حیفا، قیصاریہ اور تل ابیب شامل ہیں۔ ماضی کے فلسطینی شہر یافا اب تل ابیب یافا ہے۔ بیت المقدس یا القدس یہ فلسطین کے درمیان واقع ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک مقدس جگہ ہے۔ دیگر مشہور شہر الخلیل، نابلس، رام اللہ، رملہ، لد، اریحہ، بیت اللحم، بیرسمعہ، عزا اور عسقلان ہیں۔ اور عسقلان یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا شہر ہے۔ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اریحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین مسلسل آباد شہر ہے، جو تقریباً 7000 سال سے آباد ہے۔ فلسطین کا زیادہ تر علاقہ وہ پہاڑی ہے۔ ان میں جبال الخیل، جبال کرمل، جبال نابلس اور جبال الجلیل مشہور پہاڑی سلسلے ہیں، اور یہاں رومی خطے کے بکثرت پھل ہوتے ہیں۔ جنوب کے علاقے میں صحرائی نقب ہے، اور فلسطین کا جنوبی گوشہ وہ خلیج عقبہ سے جا ملتا ہے، جہاں پر اسرائیلی بندرگاہ ایلات اردنی بندرگاہ عقبہ کے بالمقابل واقع ہے، اور بحیرہ مردار وہ دنیا کا پسترین مقام ہے، جو عالمی سطح سمندر سے 1200 فٹ نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران سے حلب کے راستے فلسطین پہنچے تھے۔ یہاں پر جبل بیت المقدس پر مقیم رہے، اور پھر مصر تشریف لے گئے، اور ایک عرصے کے بعد وہ پھر مصر لوٹ آئے اور بیر سبع میں قیام فرمایا۔ اور اس ہجرت کے دوران حضرت لوط علیہ السلام بھی ہمراہ تھے۔ تاریخی طور پر اردن کا دارالحکومت وہ بھی فلسطین میں شمار کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں 10ویں قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی تھی، جو 930 قبل مسیح میں اسرائیل اور یہودی سلطنت میں بٹ گئی۔ اسرائیل کو 721 قبل مسیح میں آشوریوں نے، اور یہودیہ کو 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ یوں مختلف زمانوں میں فلسطین پر مصری، آشوری، کلدانی، ایرانی، یونانی وہ حکومت کرتے رہے، حتیٰ کہ 634 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ فلسطین فتح ہوا۔ 1098 سے لے کر 1197 کے دوران یورپی صلیبی وہ فلسطین پر قابض ہوئے۔ 1516 سے لے کر 1918 تک یہ علاقہ عثمانی دارالخلافت کے قبضے میں آ گیا، اور پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی نے اس پر قبضہ کر دیا، اور پھر ایک سازش کے تحت
यहूदियों को यहाँ पर बसा लिया। इसके आबो अजदाद को 1780 साल पहले बुत परस्त रोमी शहनशाह हेडरिन ने जलावतन कर दिया था। आखिरकार बरतानवी और अमरीकी साजिश के तहत ये इलाका 1948 में यहूदियों को दिया गया और उन्होंने इसका नाम इसराइल रख दिया। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने ये इलाका धांधली करते हुए मुसलमानों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। इसराइलियों ने 3 या 4 जंगों में मुसलमानों को शिकस्त देकर इस इलाके को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इनका रकबा 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। 48 में इसराइल ने तल अबीब को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाया है। तो आज तक ये हमारा वीडियो फ़लस्तीन के मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री से वाकिफ हो जाए। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।